السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہم دورہ قرآن کے اس سفر میں پارہ نمبر 9 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ پارہ نمبر 9 کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین الہی آمین۔ پارہ نمبر 9 میں سورۃ الاعراف کی آیات 88 سے 206 اور سورہ انفال کی آیات 1 سے 40 شامل ہیں۔ اس بارے میں گمراہ قوموں کے انجام، قیامت کے مناظر، جہاد کے اصول اور ایمان والوں کے لیے نصیحت بیان کی گئی ہے۔ پارہ نمبر 9 کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیات 88 سے 102 میں بات ہے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس کی قوم میں سے جو سردار تکبر کرتے تھے انہوں نے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ گے۔ یہ دیکھیں کہ قوم کی ہٹ درمی اور ان کی ضد کس قدر ہے کہ وہ اپنے ہی نبی کو یہ دھمکی دے رہے ہیں، اس کو یہ ڈرا رہے ہیں کہ یا تو ہمارے دین میں لوٹ آ، یا تو ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ تو تکبر کرنے والوں کا رویہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور ان کے سامنے اگر ہدایت آ بھی جائے تب بھی انہیں نظر نہیں آتی۔ شعیب نے کہا، کیا ہم تمہارے دین میں آ جائیں اگرچہ ہم اس سے کراہت کرتے ہیں؟ ہم نے گویا اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے اور ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں، مگر یہ کہ اللہ ہمارا رب چاہے۔ اگر ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم میں گھیر رکھا ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور ہم دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اس کی قوم میں سے جو سردار جنہوں نے کفر کیا تھا کہنے لگے، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم ضرور خسارہ پانے والے ہوگے۔ پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا، یعنی ان کے اس تکبر اور انکار کا انجام کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے ایک زوردار زلزلہ آیا، چنانچہ وہ اپنے گھروں میں اونٹے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ یوں ہو گئے جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے، یعنی ان کا نام و نشان اس طرح سے مٹ گیا۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ پانے والے تھے۔ پھر شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، اے میری قوم، یقیناً میں نے تو اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں کافر قوم پر غم کیوں کھاؤں؟ اور جب ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ یعنی انسان پہ کوئی تنگی یا سختی آتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ عاجزی اختیار کرے، اور یہی اس کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے، ہمارے باپ دادا کو بھی سختی اور راحت پیش آئی تھی، تب ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا۔ یعنی انسان اگر خوشحال ہے یا اس کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہے تو یہ نہ سوچے کہ اس کی پکڑ نہیں ہو سکتی، اس کی پکڑ ہو سکتی ہے اور کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، چاہے وہ سو رہا ہو، آرام کر رہا ہو، راحت کے لمحات میں ہو، کسی بھی وقت اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال ایسے رکھے کہ اگر اس پہ کوئی ایسا سختی والا وقت آتا ہے اس پہ ثابت قدم رہے اور ایسی پکڑ سے وہ بچ جائے اور انہیں خبر تک نہ ہو سکی۔ اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لہذا انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے برے عملوں کے باعث پکڑ لیا جو وہ کرتے رہتے تھے۔ کیا پھر بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں، یا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے اور وہ کھیل تماشے میں مصروف ہوں؟ کیا پھر وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ کی تدبیر سے بے خوف تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ کیا ان لوگوں پر واضح نہیں ہوا جو زمین میں پہلے بسنے والوں کی ہلاکت کے بعد ان کے وارث ہوئے کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبتوں میں مبتلا کر دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، پھر وہ کچھ نہ سن پائیں؟ اے نبی، یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، اور یقیناً ان کے رسول ان کے پاس کلی نشانیاں لے کر آئے، چنانچہ جس چیز کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لانے کے روادار نہ ہوئے، اسی طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کا پاس نہیں پایا، اور بلا شبہ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ آگے آیات 103 سے 137 میں بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی۔ پھر ان نبیوں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان نشانیوں کو نہ مانا۔ پھر دیکھیے فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، بے شک میں سب جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کی طرف سے حق کے سوا کچھ نہ کہوں، تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل لایا ہوں، لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو وہ پیش کر اگر تو سچوں میں سے ہے۔ تب موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر مارا تو اسی وقت اژدہا بن کر ظاہر ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بغل سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا سفید تھا۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، بے شک
یہ تو ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، بس تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ یعنی اس نے اپنے وہ جو وزیر مشیر تھے ان سے یہ مشورہ کیا. انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی ہارون کو مہلت دے اور شہروں میں منادی کروا دے تاکہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں. اور وہ جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے انعام ہوگا اگر ہم غالب آ گئے. فرعون نے کہا ہاں، اور بے شک تم میرے مقرب لوگوں میں سے ہوگے. جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو ڈال یا پہلے ہم ہی اپنا جادو ڈالیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم ڈالو. پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. انہیں لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپوں سے ڈرایا اور وہ بہت بڑا جادو لائے تھے. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو بھی اپنا عصا ڈال. جب اس نے ڈالا تو وہ دیکھتے دیکھتے اژدہا بن کر ان سانپوں کو نگلنے لگا جو وہ جادو کر گڑتے تھے. بالآخر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ لوگ کر رہے تھے باطل ٹھہرا. تب وہ جادوگر وہیں مغلوب ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کر پیچھے ہٹ گئے اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے. یعنی وہ جادوگر حقیقت جانتے تھے جادو کی کہ جادو کس حد تک ہو سکتا ہے اور کیسا ہو سکتا ہے، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا وہ جادوگر اس کو دیکھ کر اتنے متاثر ہوئے کہ خود بخود ہی سجدے میں گر پڑے اور ایمان لے آئے. اور کیا کہا انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر. فرعون نے کہا کیا تم میرے اجازت دینے سے پہلے اس پر ایمان لائے ہو؟ بے شک یہ مکر ہے، تم نے اس شہر میں مل کر یہ مکر کیا ہے تاکہ یہاں رہنے والوں کو اس شہر سے نکال دو، پھر جلد ہی اس کا نتیجہ تم جان لو گے. میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرف سے ضرور کاٹ دوں گا، پھر میں تم سب کو ضرور سولی پر لٹکا دوں گا. انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی جب انسان کو رب پر یقین ہوتا ہے اور اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے تو پھر انہیں ان دنیاوی سزاؤں اذیتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی وہ ان سے ڈرتے ہیں. اور اے فرعون تو ہمیں صرف اس بات کی سزا دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آ گئیں. اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں اس حالت میں فوت کر کہ ہم مسلمان ہوں. اور فرعون کی قوم کے چودھریوں نے اس سے کہا کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد کریں، اور موسیٰ تجھے تیرے معبودوں کو چھوڑ دے موسیٰ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے. فرعون نے کہا ہم ان کے نومولود بیٹے قتل کر دیں گے اور ان کی بیٹیاں چھوڑ دیں گے، اور بے شک ہم ان پر پورا غلبہ رکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین تو اللہ ہی کی ہے. یعنی زمین میں اگر کوئی آپ کو مغلوب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اللہ پہ یقین رکھیں، زمین ساری اللہ کی ہے، بادشاہی بھی اللہ کی ہے، تو اللہ کے حکم کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ پر کوئی آزمائش آتی ہے تو آپ اس پر ثابت قدم رہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے. انہوں نے موسیٰ سے کہا ہمارے پاس تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں دی گئی اور تمہارے آنے کے بعد بھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کے نقصان میں پکڑا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. پھر جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر ہم انہیں بدحالی آ لیتی تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ نحوست ٹھہراتے. خبردار ان کی نحوست اللہ کے پاس مقدر ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا خواہ تم ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آؤ تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پر جادو کر دو تو بھی ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی دل، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا. یہ الگ الگ نشانیاں تھیں. یہاں پہ یہ جو بیان کیے گئے ہیں مطلب یہ مختلف قسم کے جو عذاب تھے اس قوم پر بھیجے، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی مجرم. اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تو کہتے ہیں موسیٰ تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر جیسا کہ اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے، اگر تو ہم سے عذاب ہٹا دے تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو ضرور بھیج دیں گے. پھر جب ہم ان سے ایک مقررہ وقت تک عذاب ہٹا لیتے جس تک وہ بہرحال پہنچنے والے ہوتے تو یکا یک وہ عہد توڑ دیتے. پھر ہم نے ان سے انتقام لیا تو انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے. اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کی مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی. اور اے نبی اسی طرح بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہوا اسی لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا. اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو کارخانے وہ بناتے تھے اور جو محلات کی عمارتیں وہ اٹھاتے تھے. یعنی ان سب کی جو یہ تعمیرات تھی جو وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بہت اچھی یہ فنکاریاں کی ہیں، اللہ نے ان سب کو تباہ کر دیا.
آگے دیکھتے ہیں آیات 138 سے 171 میں بنی اسرائیل کی آزمائشیں۔ وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا تو ان کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ تو ہمارے لیے ایک معبود بنا دے جس طرح کے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا بے شک تم لوگ تو نیرے جاہل ہو، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں یقیناً وہ تباہ ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ باطل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں جبکہ اس نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت دی ہے؟ اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی، وہ تمہیں برا عذاب سکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں یعنی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یعنی یہ وہ آزمائشیں یاد کروائی جا رہی ہیں کہ اللہ نے تمہیں ان آزمائشوں سے نجات دی ہے، ان مصائب سے نکالا ہے، تو اب پھر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود ہو۔ اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور وہ راتیں کوہ طور پر گزارے، اور ہم نے انہیں مزید 10 راتوں کے ساتھ پورا کیا، یعنی 30 راتوں کے ساتھ 10 اور ملی تو وہ 40 راتیں ہوئی۔ یوں اس کے رب کی مقرر کی ہوئی 40 راتوں کی مدت پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تو میری قوم میں پیچھے جانشین بن جا اور ان کی اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہماری مقررہ مدت کے لیے آیا اور اس سے اس کے رب نے کلام کیا تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب مجھے اپنی جھلک دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اللہ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لیکن تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، پھر اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو مجھے ضرور دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا جلوہ ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ تو پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا مومن ہوں۔ یہاں پہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ تیری عظمت و جلالت کا، اور اس بات کا کہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں اور دنیا میں تیرے دیدار کا متحمل نہیں ہو سکتا، یعنی تیرا دیدار جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ میرے بس کی بات نہیں، اللہ کی جو جلوہ نمائی ہے وہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس چیز کا انہوں نے اقرار کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ بے شک میں نے اپنے پیغامات پہنچانے اور اپنی ہم کلامی کے لیے لوگوں میں سے تجھے چن لیا ہے، چنانچہ تو لے جو میں نے تجھے دیا اور شکر گزاروں میں سے شامل ہو جا۔ اور ہم نے اس موسیٰ کے لیے تورات کی تختیوں میں زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق تفصیل لکھ کر دے دی ہے، چنانچہ تو ان ہدایات کو مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کی اچھی اچھی باتوں پر کاربند رہیں۔ جلد ہی میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا، اور جلد ہی میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کریں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اختیار کر لیں گے، یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل رہے۔ یہاں پہ یہ ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ انسان کا نیکی کے راستے پر آنا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور ہمیں اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا دے۔ اور یہ ایک عذاب اور اللہ کی ناراضگی کی صورت ہے کہ انسان جو ہے ایمان کے راستے ہدایت کے راستے پر نہیں آتا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے عمل برباد ہو گئے اور انہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتے رہتے تھے۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے طور پر جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس کی آواز گائیں کی تھی، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ ان سے کلام نہیں کرتا تھا اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ بتاتا تھا؟ پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے، اور جب انہیں شرمندگی ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے اے ہمارے رب ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو ان سے کہا میرے جانے کے بعد تم بہت برے جانشین ہوئے، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے منہ موڑنے میں جلدی کی؟ انہوں نے تورات کی تختیاں زمین پر ڈال دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ اس پر ہارون نے کہا اے میرے ماں جائے، بے شک میں ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور مجھے قتل کرنے پر اتر آئے تھے، چنانچہ تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر جو ظالم ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تو مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچوں کو معبود بنایا جلد ہی ان کے رب کا غضب ان پر آن پہنچے گا اور انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم بہتان باندھنے والوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے برے عمل کیے پھر ان کے بعد توبہ کی اور ایمان لے آئے، بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور انہیں بخش دے گا، کیونکہ وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے تورات کی تختیاں اٹھا لی اور ان کے مضامین میں ان کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے ڈرتے تھے۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی ہمارے مقرر وقت پر کوہ طور پر لے جانے کے لیے چنے، پھر ان کو زلزلے نے آ پکڑا۔ ان 70 آدمیوں کی تفصیل آگے بھی آ رہی ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 آدمی چنے تھے کہ وہ انہیں کوہ طور پر لے گئے، جہاں انہیں
زلزلے نے آ پکڑا تھا۔ تو آگے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 70 آدمی کون تھے۔ تو موسیٰ نے کہا اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا، کیا تو اس کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کیا، یہ تیری طرف سے آزمائش کے سوا کچھ نہیں۔ تو اس آزمائش سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، لہذا ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی بہترین بخشنے والا ہے۔ بنی اسرائیل کے یہ 70 آدمی کون تھے اور کس جرم کی وجہ سے انہیں ہلاک کیا گیا؟ اس میں مفسرین کے خلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے احکام انہیں سنائے تو انہوں نے کہا ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے ہے، تو جب تک خود اللہ کو کلام کرتے ہوئے نہ سن لیں اور انہیں اسے نہیں مانیں گے۔ چنانچہ انہوں نے 70 برگزیدہ آدمیوں کا انتخاب کیا اور انہیں کوہ طور پر لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، جسے ان لوگوں نے بھی سنا، لیکن وہاں انہوں نے ایک نیا مطالبہ کر دیا کہ ہم تو جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ 70 آدمی وہ تھے جو پوری قوم کی طرف سے بچڑے کی عبادت کے جرم عظیم کی توبہ اور معذرت کے لیے کوہ طور پر لے جائے گئے تھے۔ وہاں جا کر انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ تیسری رائے یہ ہے کہ یہ 70 آدمی وہ ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کو بچے کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا لیکن انہیں اس سے منع نہیں کیا۔ ایک چوتھی رائے یہ ہے کہ یہ 70 آدمی وہ ہیں جنہیں اللہ کے حکم سے کوہ طور پر لے جانے کے لیے چنا گیا۔ وہاں جا کر انہوں نے اللہ سے دعائیں کی، جن میں سے ایک دعا یہ تھی یا اللہ تو ہمیں وہ کچھ عطا فرما جو اس سے قبل تو نے کسی کو عطا نہیں کیا اور نہ ہی کسی کو آئندہ عطا کرنا۔ اللہ کو یہ دعا پسند نہیں آئی جس پر وہ زلزلے کے ذریعے سے ہلاک کر دیے گئے۔ زیادہ مفسرین دوسری رائے کے قائل ہیں کہ انہوں نے ہی وہی واقعہ قرار دیا ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیات میں بھی آیا ہے، جہاں ان پر بجلی کی کڑک سے موت وارد ہونے کا ذکر ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا و التجا کے بعد کہ اگر ان کو ہلاک ہی کرنا تھا تو اس سے قبل وقت میں ہی ہلاک کر دیتے جب یہ بچڑے کی عبادت میں مصروف تھے۔ تو یہاں پہ یہ جو دوسری رائے ہے وہ زیادہ صحیح مانی جاتی ہے کہ وہ 70 آدمی ہیں جو پوری قوم کی طرف سے بچڑے کی عبادت کے جرم کی توبہ کرنے گئے تھے اور پھر جا کے انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے، بے شک ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا ہے۔ اللہ نے کہا میں جسے چاہتا اپنا عذاب پہنچاتا ہوں اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، چنانچہ جلد ہی میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اس رسول امی نبی کی پیروی کرتے ہیں جس کا ذکر وہ اپنے تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں، اور وہ انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے اور انہیں برے کاموں سے روکتا ہے، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے، اور ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ توق اتارتا ہے جو ان پر تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی اور اس نور ہدایت کی پیروی کی جو اس پر نازل کیا گیا، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں جس کے پاس آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، لہٰذا تم اللہ پر اور اس کے رسول امی نبی پر ایمان لاؤ جو خود بھی اللہ اور اس کے رسول کے تمام کلمات پر ایمان لاتا ہے اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی حق کے ساتھ عدل کرتے ہیں، اور ہم نے ان بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ اور جب موسیٰ کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تو اپنا عصا اس پتھر پر مار، اور اس نے مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ تب ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے ان پر من و سلوہ نازل کیا اور کہا جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی میں ٹھہرو اور اس میں سے جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو رزق حاصل کرو اور کہو حطۃ ہمیں معاف کر دے اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہاری خاطر تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، پھر ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا، پھر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے اس لفظ کو جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا اس کے برعکس بدل ڈالا، تب ہم نے آسمان سے ان پر عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور اے نبی ان یہود مدینہ سے اس بستی ایلا کے بارے میں پوچھیں جو سمندر کے ساحل پر واقع تھی۔ یہاں پہ اس بستی کی تعین میں اختلاف ہے کہ کوئی اس کا نام ایلا، کوئی تبریا اور کوئی ایلیا اور کوئی شام کی کوئی بستی جو سمندر کے قریب تھی بتلاتے ہیں۔ مفسرین کا زیادہ رجحان ایلا کی طرف ہے جو مدین کے کوہ طور کے درمیان بحر کلزم کے ساحل پر تھی۔ جب وہ لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے گزر جاتے تھے جبکہ ان کے یوم سبت کو ان کی شکاری مچھلیاں ان کے پاس ظاہر پانی کے اوپر آ جاتی تھی، یعنی آزمائش تھی نا، اس دن انہیں منع کیا گیا تھا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور مچھلیاں پانی کے اوپر یعنی سمندر کے اوپر ہی نظر آتی رہتی تھی تو ان سے رکنا مشکل ہوتا تھا، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا تو وہ ان کے پاس نہیں آتی تھی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے سے کہا تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، یہ سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم تمہارے رب کے حضور عذر کر سکیں اور شاید کہ وہ اللہ سے ڈریں۔ پھر جب انہوں نے وہ باتیں بھلا دی جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برے کام سے روکتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو بدترین عذاب کے ساتھ پکڑ لیا جنہوں نے زیادتی کی تھی اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے اس معاملے میں سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا
ہو جاؤ ذلیل بندر۔ اور اے نبی یاد کرو جب آپ کے رب نے یہود کو خبردار کیا تھا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے شخص کو ضرور مسلط رکھے گا جو انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھاتا رہے گا، اور بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے انہیں قبیلوں میں بانٹ کر زمین میں پھیلا دیا، ان میں سے کچھ نیک تھے اور ان میں سے کچھ اس کے سوا اعمال کرتے تھے، اور ہم نے انہیں خوشحالی اور بدحالی کے ساتھ آزمایا شاید کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ پھر ان کے بعد نااہل ان کے جانشین بنے جو کتاب تورات کے وارث ہوئے، وہ ادنا یعنی دنیا کا سامان لے لیتے تھے اور کہتے ہیں کہ جلد ہمیں بخش دیا جائے گا، مگر ان کا حال یہ ہے کہ اگر اس جیسا گھٹیا دنیا کا سامان دوبارہ ان کے پاس آئے تو بغیر کسی عارض لے لیں گے۔ کیا ان سے کتاب تورات میں پختہ وعدہ نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہیں، حالانکہ انہوں نے پڑھ لیا جو کچھ اس میں ہے، اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں انہیں ہم اجر دیں گے، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کر کھڑا کیا گویا وہ ایک سائباں تھا تو انہوں نے خیال کیا کہ یقیناً وہ ان پر گرنے والا ہے، اور ہم نے کہا اس تورات کو جو ہم نے تمہیں دی قوت کے ساتھ پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم برے کاموں سے بچ سکو۔ آیات 172 سے 206 میں بات ہے ہدایت اور نافرمانوں کا انجام۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور اے نبی یاد کرو جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں ان کی جانوں پر گواہ بنایا، اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ وعدہ الست کہلاتا ہے جو الستو بربکم سے بنی ہوئی ترکیب ہے۔ یہ عہد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے پیدا ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا، اور اس کی تفسیر ایک صحیح حدیث میں اس طرح آتی ہے کہ میدان عرفات کے قریب ایک جگہ نماز جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اسلاب آدم سے عہد میثاق لیا، پھر آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا، اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا شہیدنا، کیوں نہیں، تیرے رب ہونے کی ہم سب گواہی دیتے ہیں۔ اور امام شوکانی اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کی سند میں کوئی تعان نہیں، نیز امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ عالم در کہلاتا ہے اور اس کی یہی تفسیر صحیح ہے اور حق ہے، جس میں عدول اور کسی اور مفہوم کی طرف جانا صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا تم یہ نہ کہو کہ بے شک ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی اولاد تھے، پھر کیا تم ہمیں اس فعل کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو گمراہوں نے کیا تھا؟ یعنی اس طرح کے سارے جو عذر ہیں ان کو اللہ نے یہ وعدہ اللہ سے ختم کر دیا، اور اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں شاید کہ وہ لوگ ہماری طرف لوٹ آئیں۔ اور اے نبی انہیں اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائیں جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل کر بھاگا تو اسے شیطان نے پیچھے لگایا اور وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے اسے بلند درجہ دیتے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک پڑا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا۔ چنانچہ اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر تو ان پر حملہ بھی کرے تو بھی ہانپتا ہے، اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو بھی وہ ہانپتا ہے۔ یہاں لحظ کہتے ہیں تھکاوٹ یا پیاس وغیرہ کی وجہ سے زبان کا باہر نکل کر ہانپنا۔ کتے کی عادت ہے کہ وہ بھوکا ہو یا اس نے پیٹ بھر کر کھایا ہو، تندرست ہو یا بیمار، تھکا ہو یا پھر توانا ہو، ہر حال میں زبان باہر نکالتے ہانپتا رہتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے کہ اسے نصیحت کرو یا نہ کرو، اس کی دنیا کے مال و متاع کے لیے رال ٹپکتی ہی رہتی ہے، یعنی اس کی لالچ جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ چنانچہ نبی آپ یہود سے یہ قصہ بیان کر دیں شاید کہ وہ غور و فکر کریں، ان لوگوں کی مثال بری ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور تحقیق ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل تو ہیں مگر وہ ان سے حق کو سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ ان سے حق کو دیکھتے نہیں، اور ان کے کان تو ہیں مگر وہ ان سے حق بات سنتے نہیں۔ وہ تو چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ یہی لوگ غافل ہیں، اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، لہذا تم ان ناموں سے پکارو اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں جلد وہ اس کی سزا پائیں گے۔ جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ضرور انہیں بتدریج پکڑیں گے جہاں سے انہیں علم تک نہ ہوگا، اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں کہ بے شک میری تدبیر نہایت مضبوط ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی نبی کو کوئی جنون لاحق نہیں، وہ تو صاف صاف اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں ڈالی اور اس پر غور نہیں کیا کہ شاید ان کی موت قریب ہی آ گئی ہو؟ پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟
ہے. جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور وہ انہیں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھرے. اے نبی وہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا کون سا وقت ہے. کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے, وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا, اور وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری حادثہ ہوگی. وہ قیامت تک تمہارے پاس اچانک ہی آئے گی اور وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں جیسے آپ اس کے وقت سے بخوبی واقف ہوں, حالانکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب برپا ہوگی. کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے, اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. پھر جب کسی مرد نے بیوی سے صحبت کی تو اسے ہلکا سا حمل ہو گیا تو وہ اسے لیے پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں تندرست بچہ دیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہوں گے. چنانچہ جب اللہ نے انہیں تندرست بچہ دے دیا تو انہوں نے اس بچے میں جو اللہ نے انہیں دیا تھا اس کے شریک ٹھہرا لیے, اور اللہ تو اس سے بہت اونچا ہے جو وہ شرک کرتے ہیں. یہاں شریک قرار دینے سے مراد یا تو بچے کا نام ایسا رکھنا جیسے امام بخش, پیرا دیتا, اس طرح کے نام, اور جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ فلاں بزرگ یا فلاں پیر کی نظر کرم کا نتیجہ ہے نعوذ باللہ, یا پھر اپنے اس عقیدے کا اظہار کرنا کہ ہم فلاں بزرگ یا فلاں قبر پر گئے تھے جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا ہے, یا کسی مردہ کے نام کی نظر و نیاز دے, یا بچے کو کسی قبر پر لے جا کر اس کا ماتھا وہاں ٹکائے گی. اس طرح کی جتنی بھی کام ہیں تو یہ شرک کے زمرے میں آتے ہیں. کیا وہ ان کو اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے جبکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں, اور وہ ان مشرکین کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے, یعنی وہ کسی دوسرے کی کیا ہی مدد کریں گے, وہ تو اپنی مدد ہی نہیں کر سکتے. اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے اور تمہارے لیے برابر ہے کہ تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ یا خاموش رہو. اے مشرکو بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تم ہی جیسے بندے ہیں. اچھا تو جب تم ان کو پکارو تو انہیں تمہاری پکار کا جواب دینا چاہیے. اگر تم سچے نہیں تم انہیں پکارتے ہو تو تمہیں ان کی پکار واپسی کیوں نہیں سنتی, حالانکہ جو تمہاری پکار ہے وہ ان تک پہنچتی ہی نہیں اور نہ ہی وہ جواب دینے کے قابل ہیں. اے نبی مشرکین سے پوچھئے کیا ان کے معبودوں کے ایسے پاؤں ہیں کہ وہ ان سے چلتے ہوں, کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں کہ وہ ان سے پکڑتے ہوں, کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں کہ وہ ان سے دیکھتے ہوں, کیا ان کے ایسے کان ہیں کہ وہ ان سے سنتے ہوں. کہہ دیجئے تم اپنے شریکوں کو بلاؤ پھر تم میرے خلاف جو چاہو تدبیر کرو, پھر مجھے مہلت نہ دو, پھر دیکھو وہ میرا کیا بگاڑتے ہیں. کہہ دیجئے بے شک میرا کارساز تو اللہ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی اور وہی نیک لوگوں کی کارسازی کرتا ہے, اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ بات ہے کہ جو خود محتاج ہو دوسرے کا بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیسا ہے, اور یہ وہی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک چیز جو خود محتاج ہے, ایک انسان جو خود جو خود اللہ کا محتاج ہے تو آپ اس سے مانگ رہے ہیں تو وہ کیسے آپ کو دے سکتا ہے. ایک چیز آپ کے پاس ہے ہی نہیں, آپ کے پاس وہ اختیار ہی نہیں ہے تو وہ آپ کسی اور کو کیسے دے سکتے ہو. تو یہ عقلی باتیں ہیں, عقل والوں کو سمجھ آتی ہیں, اور عقل والے وہی ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں. اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سننا پائیں گے, اور اے نبی آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ بظاہر وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھتے. آپ ان سے درگزر کیجیے اور نیک کام کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کیجیے, اور اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگیے, بے شک وہ خوب سننے والا خوب جانے والا ہے. بے شک جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آ لیتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں, پھر وہ یکا یک سوجھ بوجھ والے ہو جاتے ہیں, اور ان کے بھائی شیطان انہیں گمراہی میں کھینچ لے جاتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے. اور اے نبی جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں ہم خود کیوں نہیں بنا لائے, تم خود کیوں نہیں بنا لائے. کہہ دیجئے میں تو صرف اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. یہ تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل ہیں اور جو ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے کان لگا کر سنو, خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قرآن سننے کے یہ آداب بتائے جا رہے ہیں کہ ایک تو غور و فکر توجہ کے ساتھ, اور دوسرا خاموش ہو کر اس کو سنو. اور اے نبی اپنے رب کو صبح اور شام اپنے دل میں یاد کیجیے, عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے, پست اور ہلکی آواز سے, اور آپ غافلوں میں شامل نہ ہوں. بے شک جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے, وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں. یہاں ہماری سورہ اعراف جو ہے وہ مکمل ہوئی. آگے سورہ انفال کا آغاز ہم کرنے لگے ہیں. سورہ انفال مدنی صورت ہے جو غزوہ بدر 2 ہجری کے بعد نازل ہوئی. اس میں جہاد, ایمان, صبر اور اللہ کی مدد کے اصول بیان کیے گئے ہیں. اہم نکات مال غنیمت کی تقسیم, غزوہ بدر میں اللہ کی مدد, ایمان والوں اور کفار کی پہچان, کفار کی چالوں کا انجام, جہاد اور صبر کی تلقین, معاہدوں کی پاسداری اور جنگ کے اصول بیان کیے گئے ہیں. اس صورت مسلمانوں کو صبر, اتحاد اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی ہدایت دیتی ہے. غزوہ بدر کا مختصر پس منظر دیکھتے ہیں.
ग़ज़वा बदर 17 रमज़ान 2 हिजरी को हुआ, जिसमें 313 मुसलमानों ने 1000 मुशरिकीन को शिकस्त दी। ये इस्लाम की पहली और तारीख़ी जंग थी जिसमें अल्लाह ने फ़रिश्तों के ज़रिए मुसलमानों की मदद फरमाई। इस जंग ने इस्लाम की ताकत को ज़ाहिर किया और कफ़ार के कई सरदार मारे गए। ये मार्का ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की अलामत है। सूरह इनफाल आयत 1 से 19 में बात है ग़ज़वा बदर और माल गनीमत की। तो आइए इस सूरत का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यसअलूनका अनिल इनफाल, ए नबी वो आपसे माल गनीमत के बारे में पूछते हैं। कह दीजिए माल गनीमत तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और बाहमी इस्लाह करो और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो अगर तुम मोमिन हो। यहाँ पे ये जो बात है इनफाल नफल की जमा है जिसके मायने ज़्यादा के हैं। ये इस माल व असबाब को कहा जाता है जो काफरों के साथ जंग में हाथ लगे, जिसे गनीमत भी कहा जाता है, या इसे नफल यानी ज़्यादा इसलिए भी कहा जाता है कि ये उन चीज़ों में से एक है जो पिछली उम्मतों पर हराम थी। गोया उम्मत मुस्लिमा पर यह एक ज़ायद चीज़ हलाल की गई है, या इसके लिए या इसलिए कि ये जहाद के अजर से जो आखरत को मिलेगा इस एक ज़ायद चीज़ है जो बाज़ दफ़ा दुनिया ही में मिल जाती है। यानी जो माल गनीमत जो है उसका यहाँ पे ये बताया गया है कि ये वो माल है जो जंग में लड़ते हुए मुसलमानों को मिलता था और ये उम्मत मुहम्मदिया से पहले किसी उम्मत को नहीं मिला। अब यहाँ पे ये जो कह दीजिए माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, यानी इसका फ़ैसला करने का मिजाज जो है वो अल्लाह और अल्लाह का रसूल है और अल्लाह के हुक्म से इसे तकसीम फरमाएगा कि तुम आपस में जिस तरह चाहो इसे तकसीम कर लो। और आगे फिर ये जो हदायत के इसका मतलब ये हुआ कि मज़कूरा तीनों बातों पर अमल के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है। इससे तकवा, इस्लाह और अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की अहमियत वाज़ेह होती है। और ख़ास तौर पर माल गनीमत की तकसीम में तीनों अमूर नहायत ज़रूरी हैं, क्योंकि माल की तकसीम में बाहमी फ़साद का शदीद अंदेशा रहता है। इसलिए इलाज के लिए इस्लाह पर जोर दिया गया है। हेरा फेरी और ख़यानत का भी इम्कान रहता है, इसलिए तकवा का हुक्म दिया गया है। इसके बावजूद जो भी कोताही करेगा तो उसका हल अल्लाह और उसकी रसूल की अताअत में मुज़मर है, यानी वो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करे और फिर तौबा करें। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, सच्चे मोमिन तो सिर्फ वो लोग हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनसे उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन पर उसकी आयतों की तिलावत की जाए तो वो उनको ईमान में बढ़ा देती है और वो अपने रब पर ही तवक्कल करते हैं। इनमें अहले ईमान की 4 सिफ़ात बयान की गई हैं कि वो अल्लाह और उसके रसूल दोनों की अताअत करते हैं। अल्लाह का जिक्र सुनकर अल्लाह की जलालत और अज़मत से उनके दिल कांप उठते हैं। तिलावत कुरान से उनके ईमानों में इजाफा होता है और वो अपने रब पर तवक्कल करते हैं। तवक्कल का मतलब है कि ज़ाहिरी असबाब इख्तियार करने के बाद अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हैं, यानी असबाब से एराज़ व गुरेज़ भी नहीं करते, क्योंकि इन्हें इख्तियार करने का हुक्म अल्लाह ने ही दिया है। लेकिन असबाब ज़ाहिरी को ही सब कुछ नहीं समझ लेते, बल्कि इनका ये यकीन होता है कि असल कार फरमा मशीयत इलाही है। इसलिए जब तक अल्लाह की मशीयत नहीं होगी ये ज़ाहिरी असबाब कुछ नहीं कर सकेंगे, और इस यकीन इत्मीनान की बुनियाद पर फिर वो अल्लाह की मदद व आनत हासिल करने के लिए एक लम्हा के लिए भी गाफिल नहीं होते। और सच्चे मोमिनीन का सर्टिफिकेट उन्हीं को मिलेगा जिनमें ये सिफ़ात पाई जाएंगी। आगे जो जंग बदर का पस मंज़र देखते हैं मज़ीद। जंग बदर जो 2 हिजरी में हुई काफ़रों के साथ मुसलमानों की पहली जंग थी। इसके अलावा ये मनसूबाबंदी और तैयारी के बगैर अचानक से हुई। नेस बेसरो समाई की वजह से बाद मुसलमान ज़हनी तौर पर इसलिए भी तैयार नहीं थे। मुख्तसरन इसका पस मंज़र इस तरह से कि हज़रत अबू सुफियान की जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे सरकटगी में एक तजारती काफ़िला शाम से मक्का वापस आ रहा था। चूँकि मुसलमानों का बहुत सा मालो असबाब हिजरत की वजह से मक्का रह गया था या काफ़रों ने छीन लिया था। नीज़ काफ़रों की कुव्वत और शौकत को तोड़ना भी मकसूद था। इन तमाम बातों के पेश नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तजारती काफ़िले पर हमला करने का प्रोग्राम बनाया और मुसलमान इस नियत से मदीना से चल पड़े। अबू सुफियान को भी इस अमर की इत्तला मिल गई, चुनाचे उन्होंने एक तो अपना रास्ता तब्दील कर लिया और दूसरा मक्का इत्तला भिजवा दी, जिसके बिना पर अबू जहल एक लश्कर लेकर अपने काफिले की हिफाजत के लिए बदर की जानिब चल पड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत हाल का इल्म हुआ तो सहाबा कराम के सामने मामला रख दिया। अल्लाह का वादा भी बतलाया कि उन दोनों तजारती काफिला और लश्कर में से एक चीज़ तुम्हें ज़रूर हासिल होगी। ताहम फिर भी लड़ाई में बाद सहाबा ने तरद्दुद का इजहार और तजारती काफिले के ताक़ुब का मशवरा दिया, जबकि दूसरे तमाम सहाबा ने वसल्लम के साथ लड़ने में भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। इसी पस मंज़र में ये आयात नाजिल हुई कि जो अल्लाह वाले हैं, जो सच्चे मोमिन हैं, वो अल्लाह पर तवक्ल करते हैं। और तवक्ल का मतलब ये कि वो असबाब इख्तियार करते हुए असबाब इख्तियार करते हुए जो नतीजा जो है वो अल्लाह पर छोड़ देते हैं। आगे ये कहा जा रहा है कि वो लोग जो नमाज कायम करते हैं हमने इन्हें जो रिस्क दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। उनके लिए उनके रब के हाँ दर्जे और बख्शिश या इज़्ज़त वाला रिस्क है। जैसे बदर के मौका पर आपके रब ने आपको आपके घर मदीना से बेहतरीन तदबीर के साथ निकाला था, और बेशक उस वक्त मोमिनों का एक ग्रोह इस निकलने को नापसंद करता था और वो आपसे हक के मामले में इसके वादा हो जाने के बाद झगड़ते थे, गोया इन्हें मौत की तरफ
آنکا جا رہا ہو اور وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ یعنی یہ بات ظاہر ہو گئی تھی، قافلہ تو بچ کر نکل گیا ہے، اب لشکر قریشی سامنے ہے جس سے لڑائی کرنا ہے۔ اور بے سر و سامانے کی حالت کی وجہ سے، یہ طبعی خوف کی وجہ سے بعض مسلمانوں کی جو کیفیت تھی یہاں اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے، اور تم چاہتے تھے کہ جو تجارتی قافلہ ہے وہی تمہارے ہاتھ لگے، اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے فرامین کے ساتھ حق کو ثابت کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ وہ حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دکھائے، اگرچہ مسلم لوگ اسے ناپسند ہی کریں گے۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی اور کہا بے شک میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے 1000 فرشتوں کے ساتھ ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کافر اس سے 3 گنا یعنی 1000 کے قریب تھے۔ پھر مسلمان نہتے اور بے سر و سامان تھے، جبکہ کافروں کے پاس اسلحے کی بھی فراوانی تھی۔ ان حالات میں مسلمانوں کا سہارا صرف اللہ ہی کی ذات تھی، جس سے وہ گڑ گڑا کر مدد کی فریاد کر رہے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ خیمے میں نہایت الہا و زاری سے مصروف دعا تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور 1000 فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار مسلسل مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے۔ اور اس مدد کو اللہ نے خوشخبری بنایا تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے، اور مدد تو اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی فرشتوں کا نزول تو صرف خوشخبری اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے تھا، ورنہ اصل مدد تو اللہ ہی کی طرف سے تھی جو فرشتوں کے بغیر بھی تمہاری مدد کر سکتا تھا۔ تاہم اسے یہ سمجھنا بھی صحیح نہیں کہ فرشتوں نے عملاً جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ میں فرشتوں نے عملی حصہ لیا اور کئی کافروں کو انہوں نے تہ و تیغ کیا۔ بے شک اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ یاد کرو جب وہ اللہ اپنی طرف سے تمہیں امن و سکون دینے کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تم پر بارش برسا رہا تھا، تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسوں کو لے جائے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اور تاکہ اس کی وجہ سے تمہیں ثابت قدم رکھے۔ اے نبی، جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، چنانچہ تم ان کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے، میں جلد ہی ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا، چنانچہ تم ان کی گردنوں پر وار کرو اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بس تم یہ سزا چکھو، اور بے شک کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ اے ایمان والو، جب تمہارا ان لوگوں کے لشکر سے مقابلہ ہو جنہوں نے کفر کیا تو تم ان سے پیٹھے نہ پھیرو، اور جو شخص اس دن ان سے پیٹھ پھیرے گا سوائے اس شخص کے جو لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا اپنے کسی گروہ کی پناہ لینے والا ہو، تو یقیناً وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے گا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ چنانچہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، اور نبی جب آپ نے مٹھی بھر خاک ان کی طرف پھینکی تو وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی، اور تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھے انعام سے نوازے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ تھی بات ہماری حکمت، اور بے شک اللہ کافروں کی چال کمزور کرنے والا ہے۔ اور کافروں کو کہہ دیجیے اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا اور تم باز آ جاؤ، بے شک وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ پہلے ہی کی طرح کرو گے تو ہم پھر اسی طرح کریں گے، تمہیں سزا دیں گے، اور تمہاری جماعت اگرچہ زیادہ ہی ہو وہ تمہیں ہرگز کچھ فائدہ نہ دے گی، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے نہ پھرو حالانکہ تم سن رہے ہو۔ آگے آیات 20 سے 30 میں بات ہے میدان بدر میں ایمان کی آزمائش۔ اور تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے نہیں تھے۔ بے شک اللہ کے نزدیک چلنے پھرنے والوں میں بدترین وہ بہرے گونگے ہیں جو عقل نہیں رکھتے، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو انہیں ضرور سنا دیتا، اور اگر وہ انہیں سنا دیتا تو بھی وہ ضرور پھرتے، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرو جب وہ تمہیں اس امر کے لیے بلائے جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، اور تم جان لو یقیناً اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ لما یحییکم ایسی چیزیں کی طرف بلاتا ہے جس سے تمہیں زندگی ملے۔ بعض نے اس سے مراد جہاد لیا ہے، یہ تمہاری زندگی کا سر و سامان ہے۔ بعض نے قرآن کے احکام و شریعہ مراد لیے ہیں جس میں جہاد بھی آ جاتا ہے، مطلب یہ کہ صرف اللہ اور رسول کی بات مانو اور اس پر عمل کرو، اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو کہا کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی موت وارد کر کے، جس کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے، مطلب یہ ہے کہ قبل اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو اور اس پر عمل کر لو۔ اور بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کے جس طرح قریب ہے اس میں بطور تمثیل بیان کیا گیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ وہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص طور پر صرف ان لوگوں کو پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا، اور بلکہ سب اس کی زد میں آ سکتے ہیں، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے سے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری تائید کی، اور تمہیں فقیدہ چیزوں میں سے رزق دیا
تاکہ تم اس کا شکر کرو۔ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ تم آپس کی امانتوں میں خیانت کرو، جبکہ تم جانتے ہو، اور جان لو یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، اور جان لو بے شک اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ یعنی مال اور اولاد یہ انسان کے لیے واقعی فتنہ اور آزمائش ہے۔ انسان کو مال سے محبت ہے تو وہ اس مال کی خاطر کسی بھی حد سے گزر جاتا ہے، اور اولاد کی خاطر بھی انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہارے لیے نکلنے کی راہ بنا دے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا فضل والا ہے۔ اور اے نبی، یاد کیجئے جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے تاکہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو مکہ سے نکال دیں، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ چنانچہ یہ اس سازش کے تحت ایک رات یہ نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر اس انتظار میں کھڑے رہے کہ آپ باہر نکلیں تو وہ آپ کا کام تمام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سازش سے آگاہ فرما دیا، اور آپ نے گھر سے باہر نکلتے وقت مٹی کی ایک مٹھی لی اور ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے نکل گئے، کسی کو آپ کے نکلنے کا پتہ ہی نہ چلا یہاں تک کہ آپ غار ثور میں پہنچ گئے۔ یہ کافروں کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر تھی جس سے بہتر تدبیر کوئی نہیں کر سکتا۔ آگے آیت 31 سے 40 تک بات ہے اللہ کی مدد اور کفار کی شکست۔ چلیے اس کو دیکھتے ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ تو اگلے لوگوں کی ہی داستانیں ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب لیا، اور اے نبی، اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ بھی ان کے درمیان موجود ہوں، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ یعنی ایک تو عذاب ان پر اس لیے نہیں ہے کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ یہ بات بھی ہے کہ اللہ تب تک عذاب برپا نہیں کرے گا جب تک اس دنیا میں اس کا ایک بھی نام لیوا اس کو پکارنے والا باقی ہے، اور اب ان کے لیے کون سی جگہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں، اور اس کے متولی تو متقی لوگ ہی ہیں، اور لیکن ان کے اکثر اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، اور بیت اللہ کے پاس ان مشرکین کی نماز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہیں تھی، چنانچہ تم عذاب چکھو اس کفر کی وجہ سے جو تم کرتے تھے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں، تو وہ بھی اور مال خرچ کریں گے، پھر وہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ چنانچہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، اور ناپاک لوگوں کو ایک دوسرے پر اوپر تلے رکھ کر سب کا ڈھیر لگا دے، پھر اسے جہنم میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اے نبی، جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ دوبارہ آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ دوبارہ وہی کریں تو بلا شبہ اگلے لوگوں کا جو طریقہ گزر چکا ہے وہی ان کا انجام ہوگا، اور تم ان سے لڑو حتیٰ کہ فتنہ یعنی شرک نہ رہے اور ہر کہیں سارے کا سارا دین اللہ ہی کا ہو۔ پھر اگر وہ کافر باز آ جائیں تو بے شک اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ پھریں تو جان لوگے یقیناً اللہ ہی تمہارا کارساز ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے اور بہترین مددگار ہے۔ یہاں پہ ہمارا پارہ جو ہے مکمل ہوا الحمدللہ۔ آگے ہم پارے کے جو اہم نکات ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ اس پارے میں ہم نے دیکھا نافرمان قوموں کی تباہی، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات، اللہ کی ہدایت اور رحمت، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے کامیابی کی خوشخبری، غزوہ بدر اور مسلمانوں کی آزمائش، صبر، اتحاد اور اللہ پر بھروسے کی تلقین، اور اللہ پر بھروسے کی جو بہترین مثال ہے وہ ہمیں غزوہ بدر کے واقعہ سے ملتی ہے۔ کفار کی سازشیں ناکام، اللہ ہمیشہ مومنین کی مدد کرتا ہے۔ الحمدللہ پارہ نمبر 9 یہاں ہمارا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔